السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی میٹھی زبان سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیں زبان میٹھی ہو جاتی ہے نا، تو اس وجہ سے میں کہتا رہتا ہوں کہ اپنی زبان کو میٹھا کرنے کے لیے درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ جب ہم میٹھے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو ہماری زبان میٹھی تو ہوگی۔ آج میں آپ کو درود ابراہیمی کی فضیلت کا بتاؤں گا۔ درود ابراہیمی کی فضیلت کا اندازہ محتاج بیان تو نہیں ہے کہ اس درود کو ہم ہر نماز میں تو پڑھتے ہیں، سلام پڑھنے سے پہلے پھیرنے سے پہلے پڑھنا جو ہے نا اس کا لازم ہے، لیکن اس کے چند اور فوائد بھی ڈسکس کیے جائیں گے۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو ارشاد فرمائیے کہ کس طرح درود پڑھیں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی درود یعنی درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب سوال کیا تو ان کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی درود یعنی درود ابراہیمی کو پڑھنے کے لیے فرمایا۔ اور حضرت امام جو چیز میں یعنی بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل درود پاک کیا ہے، تو آپ نے اس کی ڈیٹیل میں بتایا کہ یہاں تک کہا حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا بیٹھے کہ کوئی قسم کھا بیٹھے کہ میں سب سے افضل درود پاک پڑھوں گا، تو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے کہ اس درود کے پڑھنے سے اس کی قسم پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنا بڑی بات ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں کون سا درود پاک پڑھوں افضل، تو وہ درود ابراہیمی ہے۔ تو اسی بات نے ہی یعنی بتا دیا کہ سب سے افضل درود جو ہے نا درود ابراہیمی ہے، تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے درود ابراہیمی کو بہت زیادہ، تاکہ ہم بھی اس کے بینیفٹ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ویسے جمعہ کا دن ہے آج، اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔